جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس لیے ہوتی ہے کہ اس کی آواز سب سے پہلے پسند آتی ہے، یا اس کو دیکھتا ہے تو وہ آنکھوں سے دل میں بس جاتا ہے، آنکھوں کو چیز بھری لگتی ہے، وہ دل میں اپنی جگہ بنا دیتی ہے۔ تو آنکھ اور کان کے ذریعے بندہ محبت پاتا ہے اور ہاتھ اور پاؤں اس پہ جم جاتے ہیں۔ ابھی کان کے ذریعے اور آنکھ کے ذریعے محبت کا پانا یہ اتنی فیکچول چیز ہے کہ اس کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا۔ ہم جو آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورتوں کو خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرہ کا ایڈریس کر کے ان کو حکم دیا کہ جب وہ غیر مردوں سے بات کریں تو اپنی آواز میں ایک سختی رکھیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر کسی مرد کے دل میں کوئی طمع ہے، کوئی مرض ہے، تو ایسا نہ ہو کہ آپ کی نرم گفتار سے اس کے دل میں کوئی شک و شبہ پیدا ہو جائے، کوئی غلط انٹینشن پیدا ہو جائے۔ شریعت نے عورتوں کو حکم دیا کہ جب آپ نے غیر مردوں سے بات کرنی ہے تو اسٹریٹ ٹون میں، فیکچول ٹون میں رہ کے بات کرنی ہے، ان کے ساتھ ڈھیلے لہجے میں یا نرمی کے ساتھ بات نہیں کرنی، کیونکہ نرمی سے بات کرنے سے شیطان جو ہے ان کے دل میں کوئی غیر شرعی چاہت یا خواہش پیدا کر سکتا ہے۔ اور عام تجربہ بھی یہی ہے کہ جہاں آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کے دور میں بھی بات چیت شروع، آپ نے ایک پوسٹ کی، اس کے اوپر کوئی کامنٹ آیا، اس کامنٹ کے جواب میں پھر آپ نے کچھ کہا، ابھی تو بات چیت بھی نہیں، آواز بھی نہیں سنی ہوتی، ابھی تو صرف کامنٹ ہی چل رہے ہوتے ہیں۔ اس کامنٹ سے پھر بات آگے بڑھی، شروع میں ہوتا ہے بھائی آپ نے بہت اچھا کامنٹ لکھا، پھر بہن جی بالکل ایسا ہی ہوا، وہ بھائی بہن سے بات شروع ہوتی ہے، پھر وہاں سے ہوتا ہے کہ اچھا میں اس میں مزید سمجھنا چاہتا ہوں، چلیں یار یہ بھی چھوڑیں۔ شیطان اتنا بدبخت ہے کہ وہ ایک مولوی صاحب کو ایک بچی ہے، طالب علم جو ہے، وہ کانٹیکٹ کرے گی، مولوی صاحب یہ مسئلہ ہے، مولوی صاحب اس کو مسئلہ سمجھائیں گے، ابھی میسیج پہ ایکسچینج ہو رہا ہے، امام صاحب ہمارے ہاں یہ مسئلے چل رہے ہیں، میرے ساتھ یہ مسئلہ چل رہا ہے۔ کچھ عرصے بعد امام صاحب اچھی نیت کے ساتھ ہی اس کو یہ کہیں گے کہ بیٹا آپ کو بات صحیح سمجھ نہیں آ رہی، آپ مجھے کال کریں، میں آپ کو بات کو تفصیل سے سمجھانا شروع کرتا ہوں۔ وہ کال ہوتے جو ہے اب چند عرصے بعد جو ہے وہ یا تو امام صاحب کے دل میں کوئی فطور یا اس بچی بیچاری کے دل میں کوئی فطور، دونوں کے دل میں نہ شروع میں بالکل انٹینشن نہیں تھی، لیکن بس جہاں آواز میں نرمی پیدا ہوئی، جہاں پہ اپنی ورنبلٹی کو کسی کے سامنے ظاہر کیا، وہاں پہ شیطان موقع ڈال دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے اس چیز سے اپنے آپ کو ورنریبل دکھانے سے منع کیا، اپنے آپ کو، اپنی کمزوری کو، یا اپنے آپ کو مجبور یا اپنے آپ کو ان نیڈ دکھانے سے منع کیا۔ پھر جب بندہ کسی کی آواز سننا شروع کرتا ہے تو پھر اگلی چاہت بندے کی یہ ہوتی ہے کہ اس آواز کے بعد میں اب اس کو دیکھوں، اور یہ بھی قرآن سے ثابت ہوا۔ ایک اندازے کے مطابق کل انبیاء کی تعداد تو کسی کو معلوم نہیں ہے صحیح، لیکن ایک اندازے کے مطابق 1,24,000 انبیاء علیہ السلام، ان 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کلام کرنے کا شرف جو حاصل ہوا، وہ کس کو حاصل ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ اب 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں سے صرف ایک نبی ایسے تھے جنہوں نے یہ خواہش کی کہ ربی، کہ یہ میرے پروردگار، میں آپ کے دیدار، مجھے آپ اپنا دیدار کرا دیجئے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ربی ارنی انظر الیک، یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ان تمام انبیاء علیہ السلام میں سے صرف موسیٰ علیہ السلام ایسے تھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے، اور کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرتے تھے تو ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں اب اپنے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب بات چیت شروع ہوتی ہے، جب کان میں آواز آنا شروع کرتی ہے، تو نظریں چاہتی ہیں کہ اب میں بھی دیکھوں کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں۔ لہٰذا اگر غیر محرم سے بات کرنی ہو تو بات اتنی کریں کہ جو ٹو دا پوائنٹ ہو، اس کو آگے مت بڑھائیں۔ لمبی بات کا موقع دیا تو پھر چیز آگے بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔